بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا ذکر علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ جب فصل کٹ کر گھر آئی تو دونوں نے اس کو برابر دو حصوں میں تقسیم کر لیا۔ اب فصل کو اپنے اپنے گھر لے کے جانا تھا اور لے جانے کے لیے برتن ایک ہی تھا۔ دونوں میں طے پایا ایک پھیرا بڑا بھائی لے جائے اور ایک چھوٹا بھائی۔ جب بڑا بھائی اپنا پھیرا چھوڑنے گیا تو چھوٹے بھائی نے خیال کیا کہ میرا بڑا بھائی ہے، محنت بھی زیادہ کرتا ہے، اس کے کھانے والے افراد بھی زیادہ ہیں۔ اس نے اپنے حصے میں سے بھائی کے ڈھیر میں غلہ ملا دیا۔ اب چھوٹے بھائی کی باری تھی۔ جب وہ اپنا حصہ چھوڑنے گیا تو بڑے نے سوچا میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میرے بڑے بھائی نے کوئی ناانصافی کی ہے، تو اس نے اپنے حصے میں سے اس کے ڈھیر میں اور غلہ ملا دیا۔ اس طرح دونوں ہر پھیرے میں کرتے رہے۔ اللہ کریم نے ان کے مال میں ایسی برکت ڈالی کہ دونوں کے گھر بھر گئے تھے اور ڈھیر ویسے کے ویسے ہی پڑے تھے۔ اللہ کریم اخلاص نیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اکرام المسلمین کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 1 کی تفسیر جو پچھلی 3 ویڈیو میں چلی آ رہی ہے، آج انشاءاللہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے پچھلی ویڈیو میں سلسلہ ٹوٹا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 4، رجعی طلاق دینے والے کے لیے رجوع کا موقع کس وقت تک ہے؟ اس میں بھی فقہاء کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے، اور یہ اختلاف اس سوال پر پیدا ہوا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں ثلاثۃ قروء سے مراد 3 حیض ہیں یا 3 طہر؟ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک قرأ سے مراد طہر ہے، اور یہ رائے حضرت عائشہ ابن عمر اور زید بن ثابت رضی اللہ سے منقول ہے۔ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ قرأ سے مراد حیض ہے، اور امام احمد بن حنبل کا معتبر مذہب بھی یہی ہے۔ یہ رائے چاروں خلفائے راشدین عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو الدرداء، عبادہ بن صامت اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ سے منقول ہے۔ امام محمد نے موطا میں شیبی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13 صحابیوں سے ملے ہیں، اور ان سب کی رائے یہی تھی، اور یہی رائے بکثرت تابعین نے بھی اختیار کی ہے۔ اس اختلاف کی بنا پر شافعی اور مالکیہ کے نزدیک تیسرے حیض میں داخل ہوتے ہی عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے اور مرد کا حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر طلاق حیض کی حالت میں دی گئی ہو تو اس حیض کا شمار عدت میں نہ ہوگا بلکہ چوتھے حیض میں داخل ہونے پر عدت ختم ہوگی۔ مغنی المحتاج، حاشیہ الدسوقی۔ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر تیسرے حیض میں 10 دن گزرنے پر خون بند ہو تو عورت کی عدت ختم ہو جائے گی، خواہ عورت غسل کرے یا نہ کرے، اور اگر 10 دن سے کم میں خون بند ہو جائے تو عدت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک عورت غسل نہ کر لے یا ایک نماز کا پورا وقت نہ گزر جائے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جب عورت تیمم کر کے نماز پڑھ لے اس وقت مرد کا حق رجوع ختم ہوگا، اور امام محمد کے نزدیک تیمم کرتے ہی حق رجوع ختم ہو جائے گا۔ ہدایہ، امام احمد کا معتبر مذہب جس پر جمہور حنابلہ کا اتفاق ہے یہ ہے کہ جب تک عورت تیسرے حیض سے فارغ ہو کر غسل نہ کر لے مرد کا حق رجوع باقی رہے گا۔ الانصاف، نمبر 5، رجوع کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح نہیں ہوتا؟ اس مسئلے میں فقہاء کے درمیان یہ امر متفق علیہ ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو رجعی طلاق دی ہو وہ عدت ختم ہونے سے پہلے جب چاہے رجوع کر سکتا ہے، خواہ عورت راضی ہو یا نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں فرمایا گیا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فی ذالک، یعنی ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں واپس لے لینے کے پوری طرح حقدار ہیں۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے تک ان کی زوجیت برقرار رہتی ہے اور وہ انہیں قطعی طور پر چھوڑ دینے سے پہلے واپس لے سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر رجوع کوئی تجدید نکاح نہیں ہے کہ اس کے لیے عورت کی رضا ضروری ہو۔ اس حد تک اتفاق کے بعد آگے رجوع کے طریقے میں فقہاء کی رائے مختلف ہو گئی ہے۔ شافعی کے نزدیک
رجوع صرف قول ہی سے ہو سکتا ہے، عمل سے نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی زبان سے یہ نہ کہے کہ میں نے رجوع کیا تو مباشرت یا اختلاط کا کوئی فعل خواہ رجوع کی نیت ہی سے کیا گیا ہو رجوع قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس صورت میں عورت سے ہر قسم کا استمتاع حرام ہے، چاہے وہ بلا شہوت ہی ہو، لیکن متعلقہ رجیہ سے مباشرت کرنے پر حد نہیں ہے، کیونکہ علماء کا اس کے حرام ہونے پر اتفاق نہیں ہے۔ البتہ جو اس کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو اسے تعزیز دی جائے گی۔ مزید برآں شافعی مسلک کی روح سے متعلقہ رجیع کے ساتھ مباشرت کرنے پر بہرحال مہر مثل لازم آتا ہے، خواہ اس کے بعد آدمی رجوع بالقول کرے یا نہ کرے۔ مغنی المحتاج مالکیہ کہتے ہیں کہ رجوع قول اور فعل دونوں سے ہو سکتا ہے۔ اگر رجوع بالقول میں آدمی صریح الفاظ استعمال کرے تو خواہ اس کی نیت رجوع کی ہو یا نہ ہو رجوع ہو جائے گا، بلکہ اگر وہ مذاق کے طور پر بھی رجوع کی صریح الفاظ کہہ دے تو وہ رجوع قرار پائیں گے، لیکن اگر الفاظ صریح نہ ہوں تو وہ صرف اس صورت میں رجوع قرار دیے جائیں گے جبکہ وہ رجوع کی نیت سے کہے گئے ہوں۔ رہا رجوع بالفعل تو کوئی فعل خواہ وہ اختلاط ہو یا مباشرت اس وقت تک رجوع قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ وہ رجوع کی نیت سے نہ کیا گیا ہو۔ حاشیۃ الدسوقی احکام القرآن لابن العربی حنفیہ اور حنابلہ کا مسلک رجوع بالقول کے معاملے میں وہی ہے جو مالکیہ کا ہے۔ رہا رجوع بالفعل تو مالکیہ کے برعکس ان دونوں مذاہب کا فتویٰ یہ ہے کہ شوہر اگر عدت کے اندر متعلقہ رجیہ سے مباشرت کر لے تو وہ آپ سے آپ رجوع ہے، خواہ رجوع کی نیت ہو یا نہ ہو۔ البتہ دونوں کے مسلک میں فرق یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک اختلاط کا ہر فعل رجوع ہے، خواہ وہ مباشرت سے کم کسی درجے کا ہو، اور حنابلہ محض اختلاط کو رجوع نہیں مانتے۔ ہدایہ فتح القدیر آمدۃ القاری الانصاف۔ نمبر 6، طلاق سنت اور طلاق بدعت کے نتائج کا فرق یہ ہے کہ ایک طلاق یا دو طلاق دینے کی صورت میں اگر عدت گزر بھی جائے تو متعلقہ عورت اور اس کے سابق شوہر کے درمیان باہمی رضامندی سے پھر نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر آدمی 3 طلاق دے چکا ہو تو نہ عدت کے اندر رجوع ممکن ہے اور نہ عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ اس عورت کا نکاح کسی اور شخص سے ہو، وہ نکاح صحیح نوعیت کا ہو، دوسرا شوہر اس عورت سے مباشرت بھی کر چکا ہو، پھر یا تو وہ اسے طلاق دے دے یا مر جائے۔ اس کے بعد اگر عورت اس کا سابق شوہر باہمی رضامندی کے ساتھ از سر نو نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ احادیث کی اکثر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایات آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، پھر اس عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اور اس دوسرے شوہر کے ساتھ اس کی خلوت بھی ہوئی مگر مباشرت نہیں ہوئی، پھر اس نے اسے طلاق دے دی، اب کیا اس عورت کا اپنے سابق شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا نہیں، جب تک کہ دوسرا شوہر اس سے اسی طرح لطف اندوز نہ ہو چکا ہو جس طرح پہلا شوہر ہوا تھا۔ رہا سازشی نکاح جس میں پہلے سے یہ طے شدہ ہو کہ عورت کو سابق شوہر کے لیے حلال کرنے کی خاطر ایک آدمی اس سے نکاح کرے گا اور مباشرت کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے گا، تو امام ابو یوسف کے نزدیک یہ نکاح فاسد ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے تحلیل تو ہو جائے گی مگر یہ فعل مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تحلیل کرنے والے اور تحلیل کرانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ترمذی، نسائی۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کرائے کا سانڈ کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائے۔ فرمایا، وہ تحلیل کرنے والا ہے، خدا کی لعنت ہے تحلیل کرنے والے پر بھی اور اس شخص پر بھی جس کے لیے تحلیل کی جائے۔ ابن ماجہ، دارقطنی۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس حکم کا خطاب مردوں سے بھی ہے اور عورتوں سے بھی،
اور ان کے خاندان والوں سے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ طلاق کو کھیل نہ سمجھ بیٹھو کہ طلاق کا اہم معاملہ پیش آنے کے بعد یہ بھی یاد نہ رکھا جائے کہ کب طلاق دی گئی ہے، کب عدت شروع ہوئی ہے اور کب اس کو ختم ہونا ہے۔ طلاق ایک نہایت نازک معاملہ ہے جس سے عورت اور مرد اور ان کی اولاد اور ان کے خاندان کے لیے بہت سے قانونی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جب طلاق دی جائے تو اس کے وقت اور تاریخ کو یاد رکھا جائے، اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ کس حالت میں عورت کو طلاق دی گئی ہے، اور حساب لگا کر دیکھا جائے کہ عدت کا آغاز کب ہوا ہے، کب تک وہ باقی ہے اور کب وہ ختم ہوگی۔ اسی حساب پر ان امور کا فیصلہ موقوف ہے کہ شوہر کو کب تک رجوع کا حق ہے، کب تک اسے عورت کو گھر میں رکھنا ہے، کب تک اس کا نفقہ دینا ہے، کب تک وہ عورت کا وارث ہوگا اور عورت اس کی وارث ہوگی، کب عورت اس سے جدا ہو جائے گی اور اسے دوسرا نکاح کر لینے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ معاملہ کسی مقدمے کی صورت اختیار کر جائے تو عدالت کو بھی صحیح فیصلہ کرنے کے لیے طلاق کی صحیح تاریخ اور وقت اور عورت کی حالت معلوم ہونے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر وہ مدخولہ اور غیر مدخولہ، حاملہ اور غیر حاملہ، بے حیض اور با حیض، رجعیہ اور غیر رجعیہ عورتوں کے معاملے میں طلاق سے پیدا شدہ مسائل کا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، کیونکہ اس کی ابھی بھی تھوڑی سی تفسیر ہے، لہٰذا نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔